الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت سلسلہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ بدھ کے سلسلے کے اندر ہم گناہ کبیرہ سے متعلق موضوعات کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ پچھلی بدھ کو جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا اس کے اندر ہم نے حسد سے متعلق، حسد بہت بڑا گناہ ہے اور کئی بیماریوں کا، کئی باطنی گناہوں کا یہ سبب ہوتا ہے، ہم نے سوالات شامل سلسلہ کیے تھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے گناہ کبیرہ سے متعلق وہ ہے خود پسندی۔ خود پسندی یہ موضوع ہے، اس کا کیا معنی ہے، یہ کس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر کیا حکم آیا ہے، انشاءاللہ آج ہم مفتی صاحب سے یہ سوال کریں گے اور اس کے متعلق شرعی رہنمائی بھی حاصل کریں گے، معلومات حاصل کریں گے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود پسندی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ ہی کہیں کو سمجھ نہ آ رہا ہو، تو خود پسندی کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، شرعی طور پر اس کے احکام ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود پسندی اس کو عربی زبان میں عجب بولتے ہیں، عین جیم با، عجب جی ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو خود پسندی بھی بولتے ہیں اور اس کو اترانا بھی عام طور پہ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے، مال پر اترانا، مال پر یا کسی بھی چیز پر اترانا۔ تو عجب یعنی خود پسندی، اس کی جو تعریف ہے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ فرمائی ہے کہ اپنے کسی کمال، مثلا علم ہے، حسن و جمال ہے، دولت ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی صلاحیت ہے، اس کے بارے میں یہ اس کی نسبت، اس کو اپنی طرف منسوب کرنا اور اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے گی، اس کا حسن و جمال، اس کا علم، اس کی صلاحیتیں، اس کا مال و دولت، یہ اس سے چھن جائے گا، اس بات کا اس کو خوف نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ اس کی نسبت نہیں کرتا۔ یعنی منعم حقیقی جو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہیں، اس کی طرف وہ نسبت کرنا بھول جاتا ہے اور اپنی ذات کی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ کمال میرا ہے، اور اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ یہ چیز مجھ سے چھن جائے گی، تو اس کو خود پسندی کہا جاتا ہے۔ یہی خود پسندی کی تعریف جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ بنیادی اعتبار سے یہاں پہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر لینا کہ یہ میرا کمال ہے، میں نے ایسا کیا، میرے پاس علم تھا تو میں نے یہ منصب حاصل کر لیا، میرے اندر صلاحیت تھی تو میں اس عہدے پر پہنچ گیا، میں نے یہ کام کر لیا، میں حسین و جمیل ہوں، میرے اندر حسن و جمال ہے تو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کمال یہ اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور اس کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ ابھی یا کب اس کا یہ منصب اس سے چھن جاتا ہے، اس کی یہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، مثلا وہ کمال کی نسبت یہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے حسن دیا ہے، اللہ نے مجھے مال و دولت دی ہے، مجھے صلاحیت دی ہے، مجھے علم دیا ہے، لیکن اس کی نسبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کہ یہ چیزیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے وہ اس پر خوش ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، اس کو خود پسندی نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ اس کے زوال کا خوف رکھتا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے ملی ہیں کہیں مجھ سے چھین نہ جائیں، تو پھر بھی اس کو خود پسندی نہیں کہا جاتا۔ تو خود پسندی میں یہ ضروری ہے کہ اس چیز کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرے اور اس کے ڈر کا، اس کے زائل ہونے کا، چھین جانے کا خوف اس کے اندر نہ ہو۔ اگر اس کے اندر خوف موجود ہے تو اس کا مطلب ہے
کہ وہ خود پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف کر رہا ہے لیکن پھر بھی اتراتا ہے۔ صحیح، یعنی یوں نہیں کہ نعمت جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے انعام کیا، اس بنیاد پہ خوش ہو رہا ہے، بلکہ ویسے ہی خوش ہو رہا ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بطور نعمت ہونے کی وہ خوش نہیں ہوتا، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ کہ عجب و خود پسندی اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں اب یہ تو آپ نے تعریف ارشاد فرمائی نا کہ خود پسندی اس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں وعیدیں، کیونکہ اب یہ مذموم صفت ہے، اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ظاہر کوئی وعید بھی ہوگی، کوئی اس کی مذمت بیان کی گئی ہوگی، تو وہ کیا ہے؟ جی بالکل، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النجم میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو تمہیں اس وقت سے جانتی ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم ماؤں کے پیٹ کے اندر تھے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان کے ذریعے دیگر انسان پیدا ہوتے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے، اس وقت بھی تمہاری حالت کو جانتا ہے جب تم ماؤں کے پیٹ کے اندر موجود تھے۔ تو فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو ستھرا قرار نہ دو، اپنی تعریف نہ کرو، ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی کون پرہیزگار ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پسندی سے منع فرمایا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے مثلاً سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کرو۔ یہ ارشاد فرمائے کہ فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو ستھرا قرار نہ دو کہ میں ویسا میں ویسا، اس طرح لوگ جو کہتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری موجودہ حالت کو تو جانتا ہے، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ جب تم ماؤں کے پیٹ کے اندر تھے تمہاری کیا حالت تھی، اس وقت تو تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی نا، کسی طرح کا کوئی ایسا حسن و جمال نہیں تھا تمہارے اندر جب تم ماؤں کے پیٹ کے اندر تھے، اس وقت جو تمہاری پرورش ہو رہی تھی وہ ماں کے خون کے ذریعے ہو رہی تھی، جو خون آتا ہے وہ تمہارے جسم کے اندر جا رہا تھا، تو اس وقت کی حالت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جانتا ہے کہ اس وقت تم کیا تھے، اب تم بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچے ہو، تو یہ پہنچانے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، تمہاری ذات نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو ستھرا قرار نہ دو، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو۔ قارون کا واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ جس میں اس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا تھا اور وہ دھستا گیا، تو اس سے پہلے اس کی یہی بات بیان کی گئی کہ جب یہ اپنی قوم کے درمیان نکلا تو جو لوگ تھے سمجھدار قسم کے، تو انہوں نے اس سے یہی کہا کہ لا تفرح، اکڑتا نہ پھر، اتراتا نہ پھر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے خود پسندی کا اظہار کیا، اس نے یہ کہا کہ یہ جتنا کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہوا ہے، میرے پاس علم ہے جس کی بنیاد پر میں یہ سونا تیار کرتا ہوں اور اتنا مال میں بنا لیتا ہوں، تو یہ جو کچھ ملا ہوا ہے وہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ تو اس نے نعمت کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف نہیں کی کہ اللہ نے مجھے اگر مال کو بطور نعمت عطا فرمائے تو نعمت عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہیں کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ڈرانے والی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے تمہارے اوپر، یہ ارشاد فرمایا کہ گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے۔ تو عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ گناہ جو ہے عجب یعنی خود پسندی ہے۔ تو اس فرمان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجب کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ سے بڑا جرم، یعنی گناہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ نے گناہ کیا، مثال کے طور پر اس نے کسی کا دل دکھا دیا یا کسی کا کوئی مال لے لیا چھپ کے، یا کسی سے جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے گناہ کیا لیکن مجھے نعمت ملی ہوئی ہے،
میں بہت اچھا بولتا ہوں، مجھے شکل و صورت بہت اچھی ملی ہوئی ہے، بڑی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں، میں اس پہ اترا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں، تو بعض اوقات تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کس جرم کے اندر مبتلا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو، اس کی ذات کو بھولا ہوا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں وہ مجھ پر کر رہا ہے، تو یہ گناہ سے بڑھ کر اس طرح یہ جرم ہو جائے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں اس برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بظاہر ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے، لیکن اس گناہ سے بڑھ کر یہ جرم ہے کہ جس کے اندر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اور احادیث طیبہ بھی موجود ہیں قرآن پاک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ جو باطنی جو گناہ ظاہر ہیں اور باطن ہیں ان تمام کو چھوڑ دو۔ تو یہ باطنی گناہ ہے، باطنی مرض ہے، مہلکات میں سے ہے، یعنی ہلاک کر دینے والا ہے، لہذا اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے حب جاہ، اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، خود پسندی حب جاہ، یہ ایک ہیں الگ ہیں، فرق ہے کیا؟ الگ ہے، الگ ہے۔ خود پسندی تو یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس واقعی کوئی نعمت ہے، ٹھیک ہے، نعمت ملی بھی ہے، اس کو کوئی کمال ملا ہوا ہے، اب اس کمال کی نسبت وہ اپنی ذات کی طرف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ چیز ہو گئی۔ صحیح۔ اور جو حب جاہ ہوتی ہے اس میں تو تمنا ہوتی ہے منصب کے ملنے کی، لوگوں کے دل کے اندر واہ پیدا کرنے کی، یہ تمنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک الگ مہلک ہے، وہ ایک الگ گناہ ہے جس کا تذکرہ اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، انشاءاللہ اس کو بھی اپنے سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ کچھ کالرز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی کالیں ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ غلام یاسین چشتی عطار والا بورے والا سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ بعض اوقات رشتہ داریوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کی خوشی یا غمی کے موقع پر کوئی فرد ایسا آ جاتا ہے کہ کسی کو وہ ناپسند ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی حسد وغیرہ ہوتا ہے، تو جس کی بنا پر وہ گھر والوں کو کہہ دیتا ہے کہ فلاں رشتہ دار اگر یہاں آیا ہے تو پھر میں یہاں نہیں آؤں گا، یا تو اس کو آپ یہاں سے نکالیں یا بھیج دیں تو پھر میں اس میں شرکت کروں گا، تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا تھا، 12 روزہ مدنی کورس میں جہاں بہت ساری باطنی بیماریوں کی معلومات اور بچنے کا ذہن بنتا ہے، وہیں پر حسد بھی الحمدللہ اس سے بچنے کے بارے میں بہت اچھا ذہن بنتا ہے۔ وہ اسلامی بھائی حسد کے بارے میں اگر یہ کہہ دے بیان سن کر کہ پیارے بھائی میں آپ سے حسد کرتا تھا لیکن اب میرا یہ ذہن بن رہا ہے کہ اب حسد نہیں کروں گا، تو کیا یہ اس کا اظہار کر کے اس سے معافی مانگ سکتے ہیں جس سے حسد وہ کرا کرتا تھا؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ 12 روزہ مدنی کورس کے بارے میں بتایا، الحمدللہ باطن کی اصلاح کا بہت ہی پیارا ذریعہ ہے 12 روزہ مدنی کورس۔ اس میں الحمدللہ نیکیاں کرنے، نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کا الحمدللہ جذبہ ملتا ہے۔ وقتاً فوقتاً یہ کورس مختلف مقامات پر منعقد ہوتا رہتا ہے۔ جب بھی اس کا اعلان ہو، ابھی بھی کئی جگہوں پر الحمدللہ یہ کورس ہو رہا ہوگا، تو آئندہ جب بھی اعلان ہو، 12 دن زندگی میں بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، لیکن اگر ہم اس کورس میں شرکت کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل بن جائیں گے، بہت زیادہ ہمیں فائدہ ملے گا، وہ چیزیں کہ یا وہ جذبہ کہ جو ہم کئی کوششوں کے بعد بھی حاصل نہیں کر پائے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کورس میں شرکت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا فرما دے، نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے۔ تو اس کورس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر یہ کورس میں شرکت کی یا کسی بیان میں شرکت کی، جیسے ہمارا سلسلہ ہی دیکھ لیا، اب جذبہ پیدا ہوا کہ میں جو ہے مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا تو میں اس کی تلافی کروں۔ اب جیسے پچھلے ہفتے ہم نے حسد کے حوالے سے سنا تھا، تو اب کوئی سننے کے بعد کسی کا ذہن بنے کہ آئندہ نہیں کرنا، اور جس سے وہ حسد کرتا تھا اس سے جا کر کہتا ہے کہ حضرت میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے حسد کرتا تھا تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو کیا اس طرح جو معافی مانگنا گناہ کا اظہار کرتے ہوئے، تو کیا یہ وعید کے اندر آئے گا کہ گناہ کا ظاہر کرنا جی بالکل آئے گا وعید کے اندر۔ اصل میں دیکھیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ کہاں کس چیز کے لیے معافی کس انداز میں مانگنا ضروری ہے۔ اب اگر کسی سے حسد کیا اور حسد دل میں ہی رکھا ہوا ہے، تمنا ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے زائل ہو جائیں، تو اب چونکہ دل کے اندر ہے، دل کے اپنے اعضاء کے ذریعے اس کا اظہار نہیں کیا، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اس کا اظہار نہیں کیا کہ اس کو کسی طرح نقصان پہنچا کہ کسی اور گناہ کے اندر وہ مبتلا ہو، تو یہ باطنی بیماری جو دل کے اندر موجود تھی، چونکہ اسی کے اندر مبتلا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے علاوہ کوئی اس پر مطلع نہیں ہے، لہذا اس کو جا کر کہنا، یہ بجائے یہ کہ اس سے معافی مانگے گا،
الٹا اس کے دل کے اندر جو ہے اپنے بارے میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے. لہذا یہ حکم نہیں ہے کہ اگر کسی سے حسد کیا ہے اور دل میں اس کے لیے برائی ہے اور اس کے بارے میں یہ تمنا کی بھی ہے کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے تو اب جا کے اس کو بتائے. ہاں اس کے لیے دعا کرے. یا بعض اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں کہ کسی صورت اس سے حسد زائل نہیں ہو رہا تو حسد کا ایک سبب جو بنتا ہے وہ تکبر بنتا ہے. تکبر میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے ایسا معاملہ کرے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر رکھے. وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے. جو انہوں نے کہا کہ اس کو جا کے بتائے تو اس کی کوئی حاجت نہیں, نہ اس کی کوئی ضرورت ہے بتانے کی. یہ تو ایک دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی سے محبت ہوئی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس میں کوئی ایسا معاملہ دیکھا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اطاعت و فرما برداری نظر آتی ہے تو اس سے محبت ہوئی تو اس کو جا کے بتا دے کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. یہ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر موجود ہے. یہ بھی اس صورت میں جبکہ کوئی فتنہ یا کوئی ایسی صورتحال نہ ہو کہ جہاں شریعت مطہرہ منع کرتی ہے. تو یہاں حسد کے حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں, نہ اس کی اجازت, اور یہ واقعی گناہ کے اظہار کے زمرے کے اندر آئیں گے. اچھا ویسے اس کو ظاہر ہو جائے کہ یہ میرے حوالے سے کوئی بری نیت رکھتا تھا, مثال طور پہ غیبت کرتا تھا اور کوئی شخص جا کر بتا دیتا کہ یہ شخص نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا, چغلی کھائی تھی, اور جس کے بارے میں ہوا تو اس کو پتہ چل گیا ہے, تو اب جب اس کو معافی مانگنی ہے, توبہ کرنی ہے. اب جو نا وہ حسد یہاں پہ کار فرما نہیں ہے, ویسے سبب حسد بنا ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ غیبت ہے. تو غیبت کے حوالے سے تو یہ حکم موجود ہے کہ اگر کسی کی غیبت کر بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے اور اس کے دونوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں کی مغفرت فرمائے. لیکن اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے جس کی غیبت کی ہے تو اب حکم یہ ہے کہ اس سے جا کے معافی مانگنا ہوگی. تو چونکہ اس نے اس کی غیبت کر ڈالی ہے تو اب اس سے معافی مانگے گا جب اس کو پتہ چل گیا ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, میں نے آپ کی غیبت کی تھی, میں آپ سے معافی کا طالب ہوں. اور اس کو نہ پتہ چلا ہو تو ضروری نہیں اس کے سامنے گناہ کا اظہار نہیں کرے گا. غلام یاسین چشتی بھائی جو بورے والا سے غالباً ہمیں کال کی تھی, غمی خوشی ہوتی ہے, کوئی تقریب ہوتی ہے, دعوت ملتی ہے, تو وہاں کوئی ایسا شخص بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جس کو یہ ناپسند کرتا ہے, حسد ہے اس سے یا اس سے جو بھی ہے بغض وغیرہ رکھتا ہے. تو اب یہ اگر بلانے والے کو کہے کہ اگر وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا اور دونوں میں سے ہم میں ایک کو بلاؤ دوسرے کو نہ بلاؤ, تو کیا یہ رویہ رکھنا, یہ انداز اختیار کرنا درست ہے؟ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا رویہ رکھنا اس کی بہت ساری حسد کہلائے گا, یہ خود بھی عمل کیا حسد بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس سے جلتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ جہاں جاتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ عزت دی جاتی ہے, اس وجہ سے یہ حسد کرتا ہے کہ اب یہ آئے گا تو مجھے لفٹ کوئی نہیں کرائے گا, یوں اس کے بارے میں اس طرح کہتا ہے. تکبر سبب بن سکتا ہے کہ اس کو حقیر جانتا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے. قطع تعلقی بعض صورتوں میں ہوتی ہے کہ خاندان کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے قطع تعلقی کی ہوئی رشتہ توڑا ہوا ہے, اب اس کا بھی اس سے رشتہ بنتا ہے, دوسرے کا بھی اس سے رشتہ بنتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس کو بلاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا, یا تو اس کو بلا لو یا مجھے بلا لو. یہ انتہائی غلط کام ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے. 3 دن سے زیادہ تو کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرنی نہیں چاہیے, اور ہر ایک کو اپنے سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے, کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. قطع تعلق کی شرعی وجہ سے کی, شریعت بھی اجازت دیتی ہے, تو اب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص آئے گا تو میں نہیں آؤں گا. دیکھیں اب شریعت جو اجازت دیتی ہے تو اس میں کیا وجہ تھی کہ شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی, اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا سبب بنا کہ جس کی بنیاد پر اس سے قطع تعلقی ضروری ہوا. کوئی نظریے کا, مذہب کا کوئی سبب بنا ہے, یا کوئی دنیاوی بات ایسی تھی کہ جس کی بنیاد پر اجازت ملتی تھی. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہی اس کا جواب بن سکے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور سلسلے میں ہمارے ساتھ سوالات کا بھی معاملہ ہوتا ہے. جی ان سے بھی ہم 1-2 سوالات لیتے ہیں, تو آج بھی انشاءاللہ سوال لیں گے. جی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آخر کار ایسے کون سے اسباب اور کام ہیں جو بندے کو خود پسندی کرنے پر ابھارتے ہیں, اس بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں. کس وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے انسان؟ صحیح. خود پسندی کے جو اسباب ہیں یہ تو بہت سارے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 8 سبب لکھے ہیں. 8. ہاں, بنیادی اعتبار سے دیکھیں جو خود پسندی کا سبب ہوتا ہے وہ کمال بندے کے اندر موجود ہو تو اس وجہ سے اس کی نسبت وہ اپنی ذات کی طرف کرتا ہے. اب مثال کے طور پر جسمانی خوبصورتی, کسی کو چہرے پر حسن و جمال اچھا ملا, رنگ اچھا ہے, صاف ستھرا, نقوش اس کے چہرے کے بہت اچھے ہیں, یا جسمانی اعتبار سے وہ ایک مضبوط جسم رکھتا ہے, تو اب اس پر تکبر آتا ہے اور خود پسندی اس کو آتی ہے کہ یہ میرے اندر چیز پائی جا رہی ہے
تو اس کو پھر کہیں گے کہ یہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہے، یعنی ان کمالات کو، ان چیزوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بندے کو اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرنا چاہیے۔ چہرہ بڑا خوبصورت ہے لیکن غور کرے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، جسم بڑا مضبوط ہے لیکن غور کرے کہ پیٹ کے اندر کیا موجود ہے، کیا کیا گندگیاں ہمارے پیٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر صحیح طریقے سے بندہ سوچنے والا ہو تو سارا کا سارا تکبر ناک کے راستے سے باہر نکل جائے گی، خود پسندی باہر نکل جائے گی اس کی ساری۔ اسی طرح عقل و ذہانت کہ بندہ عقل مند ہے، ذہین ہے، حافظہ انتہائی مضبوط ہے اس کا، ان بنیادوں پر بھی بعض اوقات جو ہے وہ بندہ خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے اسباب یہ 8 لکھے ہیں۔ کبھی کسی کی حمایت حاصل ہوتی ہے، یعنی کوئی بڑا شخص جو ہے اس کا حامی ہوتا ہے، اس کے تعلقات اس سے ہوتے ہیں تو اس پر وہ اتراتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم پر آمادہ ہوتا ہے، تو مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ ہمارے اسلاف کا جو طرز ہے وہ انتہائی عجب ہے۔ میں ایک بات قرآن پاک میں جو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی بیان کی گئی، جیسا کہ یہ بات کئی دفعہ ہم بیان کر چکے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی ہستی وہ ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، یعنی سب سے بڑا مقام و مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا واقعہ کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، اس میں ایک مقام پر 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات ذکر کی کہ کافروں کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب وہ ہے کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ علماء نے یہ بڑا پیارا نقطہ بیان کیا، مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں مریض ہوتا ہوں۔ اب مرض جو ہے نا، اس میں کسی نہ کسی طرح کا عیب پایا جاتا ہے۔ میں بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، کسی طرح کی بیماری آئی تو ایک طرح کا عیب ہوتا ہے کہ یہ کمزوری میرے اندر پائی جا رہی ہے، تو اس کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف کی۔ حقیقتاً مریض کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی بیماری عطا فرماتا ہے، اسی کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ امرضنی ربی، میرے رب عز و جل نے مجھے مریض کیا، نہیں، مریض تو جب میں مریض ہو جاتا ہوں فہو یشفین، وہ رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ شفا ایک خیر ہے، بھلائی ہے کہ شفا ملتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی، یعنی ایک ایسی چیز پائی گئی کہ جو جس کے اندر کچھ کمی تھی تو اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اور جس چیز کے اندر مکمل بھلائی تھی اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اس طرح حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا و علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب کشتی کو سیدنا خضر علیہ السلام نے توڑا تو اس کی نسبت جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف بھی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کی، اس لیے کہ کشتی کو توڑنے کے اندر 2 پہلو تھے کہ کشتی توڑی، یہ ایک برا کام تھا بظاہر، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نتیجہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو جن کی کشتی تھی وہ فائدہ ہی فائدہ حاصل ہونا تھا۔ بچے کو قتل کیا تھا لیکن اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی کہ میں نے اس کو قتل کیا، اور دیوار سیدھی کی تھی بچوں کی تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا، یعنی جہاں بھلائی تھی اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، اور جہاں کسی طرح کا کوئی پہلو نکلتا تھا اور اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اس میں بھی فائدہ ہی ہے بعد میں، ہاں، لیکن چونکہ ایک پہلو تھا تو اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر لی۔ تو ہمارے اسلاف کا یہ انداز ہے، اور ہمارا اس کے برعکس ہوتا ہے کہ جہاں کوئی کمال ہوا اپنی واہ ہو گئی کہ یہ میری وجہ سے ہوا، میں نے کیا، اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں اپنی طرف نسبت کر کے، اور اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سے یعنی یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے چھن جائے گی، اور جہاں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو ہمارے اسلاف کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، جدید دور ہر چیز میں گھسا ہوا ہے، سیلفیاں لی جاتی ہیں آج کل، بڑی کیمرہ سامنے رکھ کر تو منٹ پہ سیلفی لی جا رہی ہے، اس کو پوسٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ تصویر لینا بار بار اپنا، یہ کیا، یہ خود پسندی کے اندر آئے گا، یہ کیا کہلائے گا؟ حب جاب کی صورت بن سکتی ہے یہ خود پسندی۔ دیکھیں، خود پسندی میں کمال کی طرف نسبت ہو، یعنی کمال کی اپنی ذات کی طرف نسبت کرنا ہوتی ہے۔ تو اب یہ سیلفی جو لی جاتی ہے اس میں عمومی طور پر جو ذہنی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو میں بنا کے پوسٹ کروں گا آگے سے آگے تو لوگ میرے زیادہ چاہنے والے بنیں گے، تو یہ حب جا کہلاتی ہے۔ تو اس کے اندر مبتلا ہونا، یہ حب جا کے اندر مبتلا ہونا کہلائے گا۔ یہ بھی مذموم ہی کہلائے گا، بالکل بہت زیادہ مذموم ہے یہ۔ تو حدیث پاک کے مطابق جو ہے وہ 2 خطرناک بھیڑیے جو ہے
وہ بکریوں کے ریوڑ کے اندر جو ہے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی یہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت جو ہے، حب جاہ اور مال کی محبت بندے کے ایمان میں تباہی مچاتی ہے۔ اور دنیاوی طور پر بھی اس عمل کو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ تو برا ہی سمجھے گا، اور جو نادان ہے، بے سمجھ ہے، وہ اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ خود پسندی سے متعلق ہم سوالات کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی ان کے کال لیتے ہیں۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع گجرات سے محمد عطا اللہ نقشبندی عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اکثر جب یہ سلسلہ سوالات کا جاری ہوتا ہے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سوالات کے دوران عشاء کی اذان شروع ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسا مسئلہ جاری ہوتا ہے کہ جس میں بڑی توجہ طلب ہوتا ہے وہ مسئلہ، اور ادھر سے اذان شروع ہو جاتی ہے، کیا ایسے معاملہ میں وہ ٹی وی آف کر دیں یا مسئلہ سنا جائے؟ جی ایک اور کال سنائیے۔ دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا تھا، تا قیامت جتنے قتل ہوتے رہیں گے تو وہ جس نے پہلا قتل کیا تھا اس کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو جس طرح ٹیکنالوجی جیسے بلب یا بجلی، اس طرح کی جو ایجادات ہوئی ہیں وہ غیر مسلموں نے کی ہیں، لیکن اس سے مسلمان بھی مستفید ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ عطا اللہ بھائی گجرات سے ہمارے مستقل کالر ہیں، کال ان کی آتی رہتی ہیں، اور سوال سے بھی ظاہر ہے کہ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ 5 دن پیش کیا جاتا ہے۔ اتوار کے دن جو ہے احکام تجارت سلسلہ ہوتا ہے، اور جمعے کے دن خوابوں کی تعبیر سلسلہ پیش کیا جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ اب یہ سلسلے دیکھ رہے ہیں، بالخصوص دارالفتہ اور احکام تجارت شرعی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ نمازوں کے اوقات میں فرق ہے شہروں کے اندر، کراچی میں تھوڑا سا دیر سے نماز ہوتی ہے، پنجاب وغیرہ یا خیبر پختونخوا میں جلدی ہو جاتی ہے، 10-15 منٹ کا عموماً فرق آ جاتا ہے۔ سوال کا جواب جاری تھا، مسئلہ سیکھ رہے تھے کہ اذان عشاء ہو گئی، تو اب کیا کریں، کیا عمل کریں؟ مدنی چینل کے لیے ٹی وی آف کر دیں، اٹھ کر چلے جائیں، کیا اس میں معاملہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اذان کا جو جواب دینا ہے یہ انتہائی ثواب کا کام ہے۔ حدیثوں کے اندر اس کی بڑی ترغیب آئی ہے، اور ایک حدیث پاک کے مطابق تو جو اسلامی بہن عورت جو ہے وہ اذان کا جواب دیتی ہے تو ہر کلمے کے بدلے، اذان کے ہر کلمے کے بدلے اس کو 1 لاکھ نیکیاں دی جاتی ہیں، اور مرد کو جو ہے وہ 2 لاکھ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو عمومی طور پر جب اذان ہو تو بندے کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کو اذان کا جواب دینا چاہیے کہ اتنی ساری نیکیاں جب اس کو ملیں گی تو کل بروز قیامت اس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہوگا کہ کتنی ساری یہ نیکیاں ہیں۔ تو عام طور پر جب اذان ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے اور اس کا ثواب کمانا چاہیے، اور بندے کو خاموش رہنا چاہیے کہ کئی فضیلتیں اس حوالے سے اور کئی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں کہ اذان کے احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کیسی نعمتیں کی۔ اب یہ جو خاص صورتحال ہے کہ شرعی مسئلہ سن رہے تھے، مسئلہ اہمیت کا حامل تھا، اور اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ اگر میں اذان کا جواب دینے کے لیے یا اذان سننے کے لیے بند کر دیتا ہوں مدنی چینل تو یہ مسئلہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئے گا، اور بعد میں ملنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب بعد میں نہ بھی ملے تو چونکہ سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس وقت اگر اذان ہو گئی تو اب ان کے اوپر اس کو بند کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جب یہ سن بھی رہے ہیں، توجہ ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، سنیں، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ عبادت سے افضل ہے۔ اذان کا جواب دینا عبادت ہے، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن یہاں پہ چونکہ علم حاصل کر رہے ہیں اور علم حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں تو علم حاصل کرنے کا ثواب ان کو ملے گا، تو یہ افضل عبادت ہے جس کو یہ سن رہے ہیں۔ دیگر ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اذان کے احترام میں کوئی کمی آتی ہو، اذان ہوتی رہے لیکن یہ اپنی توجہ مکمل طور پہ سنتے رہیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ بالفرض اذان کا جو معاملہ الگ ہے، اس کی مفتی صاحب نے اجازت بیان فرما دی کہ سن سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کسی بھی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ نہیں دیکھ پائیں تو یہ ریپیٹ بھی چلتا ہے، نشر مقرر کے طور پر دوبارہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اگلے دن دوپہر 12 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ نشر مقرر کے طور پر نشر کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غالباً رات کے اوقات میں بھی دوبارہ ہوتا ہے، اور یہ چلتا رہتا ہے، ہمارے موضوعات ریپیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ہم جیسے خود پسندی کو لے کر آئیں کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ موضوع آئے گا، تو اس طرح بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ہمارے یہ سلسلے موجود ہیں، 2-4 دن کے بعد یہ سلسلہ ویب سائٹ پر آ جاتا ہے، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر اس سلسلے کے اندر سلسلے میں جو پوچھے گئے سوالات ان کے جوابات سیکھ سکتے ہیں۔ حضور پچھلے ہفتے آپ نے جواب کے دوران فرمایا تھا کہ پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا تھا حسد کی بنا پر،
تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ اس کو ملے گا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ چیزیں ایجاد کرتے ہیں. اب ان کا سوال ادھورا تھا. مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی، اس کا استعمال جو ہے وہ برا ہونے لگا اور کرتے رہے، تو کیا یہ ایجاد کرنے والے کے لیے حکم ثابت ہوگا؟ اسی طرح غیر مسلم نے کوئی چیز ایجاد کی ہے تو کیا اس کو اس کے ایجاد کرنے کا فائدہ ہوگا کہ جبکہ اس کا اچھا استعمال بھی ہو رہا ہے؟ کیا ہوگا اس معاملے کے اندر؟ دیکھیں، پہلی بات یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ غیر مسلموں نے کوئی چیزیں ایجاد کی ہیں جیسے بلب وغیرہ. اصل میں ان کا مقصود یہ تھا کہ کیا ان کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں ہمارے یہاں ایک عام تصور اور احساس کمتری اس چیز کا پیدا کیا جاتا ہے کہ گویا کہ مسلمانوں نے کچھ ایجادات کیا ہی نہیں ہے، ایجادات کیے ہی نہیں ہیں. یہ ذہن کے اندر تصور ہے، حالانکہ یہ بالکل باطل بات ہے. مسلمان پہلے بھی ایجادات کرتے رہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے ہو، جس کو پہلے طب کہا جاتا تھا، اب جدید الفاظ میں اس کو میڈیکل سائنس کے دیا گیا. اب طب حکیم کے ساتھ خاص طب حکیم کے ساتھ ہوگی، ورنہ طب کے اندر جو بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے سائنسدان ہیں ان کا نام جو ہے وہ مسلمان ہیں، بڑے بڑے نام مسلمانوں کے ہیں. اسی طرح کئی ایجادات ہیں کہ جس میں ابتدا کرنے والے مسلمان ہیں. اسی طرح معاشیت کے اعتبار سے جو معیشت ہوتی ہے، معاشیات ہوتی ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے جو آج کل فارمولے چلتے ہیں ان میں سے کئی فارمولے جو ہے وہ مسلمان دینے والے ہیں. بجٹ کا تصور پیش کرنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اس طرح بہت سارے معاملات ہیں کہ جو مسلمان دینے والے ہیں. یونیورسٹی کا تصور دینے والے مسلمان ہیں، اس کے یونیورسٹی سے ڈگری جاری کرنے کا تصور دینے والے مسلمان ہیں. یعنی بہت ساری اس کے اوپر ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے، بلکہ آج کے دور میں کئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ جس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایجادات نہیں ہیں، کثیر ایجادات مسلمانوں کی ہیں جو بنیاد بنی ہے آگے یورپ کی مختلف ایجادات کی. ان کو سامنے رکھ کر مزید ایجادات کی گئی. اب بھی کئی مسلمان ایسے ہیں کہ وہ سامنے نہیں آ پاتے، ورنہ حقیقتاً ان کی ایجادات بہت ساری موجود ہوتی ہیں. پہلی بات یہ تو اس لیے احساس کمتری اس بات کا ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مسلمان کچھ ایجاد نہیں کرتے، حالانکہ ایجادات کے میدانوں میں مسلمانوں کا بہت بڑا نام ہے. بالفرض چلے جو ایجادات کا معاملہ ہے دنیا کے اعتبار سے، اگر کفار کی ایجادات ہیں تو دیکھیں جو ثواب ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے. دنیا میں اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کو اس کا بدلہ دے دے گا. مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے کہ جس کا ایمان بعد میں سلامت نہیں رہتا، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کو بدلہ عطا فرما چکا. تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں اس بات کو بیان فرما دیا کہ یہ جو کفار کی ترقی، ان کے مال، ان کی اولادیں، یعنی کثرت جو ہے، یہ تمہیں تعجب کے اندر نہ ڈالے، تمہیں عجب کے اندر نہ ڈال دے کہ تم اس کے اندر جو ہے وہ ان سے متاثر ہو جاؤ. ایسا تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے. تمہیں آخرت کی طرف یہ توجہ کرنی ہے. دنیا کے اندر محنت کرنی ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، تیاری کا حکم دیا گیا ہے دنیا کے اندر مختلف چیزوں کا، لیکن اصل جو ہے وہ آخرت کی طرف توجہ ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ثواب کا جو معاملہ ہے وہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے. اور یہ صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ جو آخرت کو ماننے والے مذاہب ہیں، یعنی آسمانی مذاہب جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اعمال کا فائدہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ ایمان ہو، اور ایمان اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، اس کی تمام کتابوں پر ایمان لے کر آئیں. اگر آپ نے اللہ کے کسی بھی ایک نبی کا انکار کر دیا، ان پر ایمان لے کر نہیں آئے، تو آپ ایمان والے نہیں. تو ایمان لانے کے لیے بنیادی شرط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ہے. آپ پر ایمان لائے گا تو بندہ مومن ہوگا، ورنہ مومن ہو نہیں سکتا. تو اب کفار نے جو ایجادات کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان پر نعمتیں ہیں، اگر دنیا کے اعتبار سے نعمتیں دیکھی جائیں تو اللہ نے ان کو صلاحیت دی، اللہ نے جسم دیا، اللہ نے قوت دی جس کی بنیاد پر وہ بنایا. تو اب صلہ کیا کرنا ہے؟ یعنی اللہ کی اس نعمت کا ہی بدلہ وہ عطا نہیں دے سکتے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کی ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، اور اس نے یہ شرط قرار دی ہے کہ عمل کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، چاہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، وہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اس کا فائدہ قیامت کے دن بندے کو اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ اس نے نیکی کی بھی ہو، جبکہ وہ ایمان لے کر آیا ہوا ہو. اگر وہ ایمان والا
نہیں تو اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ذرہ ذرہ کر دی جائیں گی، ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دی جائیں گی۔ تو اس لیے اگر کسی نے اس طرح کی ایجادات کی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نفع پہنچ رہا ہے، تو اس نفع پہنچنے سے اس کو آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہاں پر جو معاملہ تھا اس گناہ کا بدلہ اس کو ملتا رہے گا۔ ہاں اب جو ایجاد ہے تو ظاہر ہے کہ بنانے والے کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، استعمال کرنے والے پر ہے۔ لیکن بناتا ہی ایسی چیز ہے، شراب بناتا ہے، ہیروئن بناتا ہے، یا نئے قسم کا کوئی نشہ نکالتا ہے کہ جس سے ہوتا ہی نشہ ہے، تو پھر جو استعمال کرے گا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ خود پسندی سے متعلق ہمارا موضوع تھا آج۔ آخری سوال، مدنی ماحول کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، دیگر جگہوں پر بھی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا کوئی ذمہ دار ہے، کوئی شعبہ کا نگران ہے، وہ اپنے شعبے کی، اپنے علاقے کی، اپنے حلقے کی کارکردگی پیش کرتا ہے کہ ہمارے حلقے میں یہ کام ہوا، ہمارے شعبے میں یہ کام ہوا، یہ ہم نے کام کیے ہیں۔ تو کیا یہ بیان کرنا اپنے شعبے، کیونکہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو کیا یہ بیان کرنا، یہ انداز اپنانا، یہ بھی خود پسندی کے زمرے میں آئے گا یا کچھ آ سکتا ہے؟ ہاں آ تو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آ تو یوں سکتا ہے کہ یہ تمام کاموں کو سمجھتا ہے کہ میرا کام ہے، میرا کمال ہے، میں نے حلقے کے اندر اتنا مدنی کام جو ہے وہ اٹھا کے رکھ دیا ہے، اور اتنے میں نے ذمہ دار بنا دیے، یہ میں نے کام کر لیا، کمال اپنا سمجھ رہا ہے۔ تو اگر اپنی ذات کا کمال سمجھتا ہے تو واقعی یہ خود پسندی ہے، اور کمال نہیں سمجھتا، صرف بتانا مقصود ہے، کارکردگی دینا مقصود ہے، یا اس میں کوئی اور اچھی نیت ہے کہ اس کی پیروی میں دوسرے لوگ بھی محنت کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ تو خود پسندی اس کے اندر آ سکتی ہے۔ اب یہ اپنی نیت کے اوپر اور اپنے ارادے کے اوپر ہے کہ وہ کیوں یہ باتیں بتا رہا ہے، اور وہ بھی تب کہ حقیقی کارکردگی ہو، حقیقت پر مبنی ہو، کسی بھی شعبے سے متعلق دنیا کا بھی لے لیا جائے، اگر اس میں جھوٹ کی آمیزش کہیں بھی آ گئی، وہ علیحدہ گناہ ہو جائے۔ اب ایک اسکول ٹیچر ہے اور وہ اپنے طلبہ کی وہ کارکردگی پیش کر رہا ہے جو ہے ہی نہیں ہے، تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا نا سچی ہے جھوٹی ہے، اور سچی ہے تو اس کے بعد پھر دیگر معاملات بھی اس پر اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ گناہ کبیرہ، خود پسندی سے متعلق ہم نے سوالات شامل سلسلہ کیے، آپ کی کالز بھی لی۔ انشاءاللہ کل بھی دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا، لیکن کل چونکہ جمعرات ہے اور جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب کے بعد ہمارا سلسلہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سلسلہ عصر کے بعد کم و بیش 5:30 بجے کے آس پاس انشاءاللہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے، اپنے علاقوں میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کی نیت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔